بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حنزلہ ملک جماعت رشتم عسکریہ اسکول اینڈ کالجز بوائز ونگ صدر کیمپس سے مخاطب ہوں۔ آج 30 اگست 2021 بروز سوموار میں آپ سب کو صبح کی اسمبلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسمبلی کا باقاعدہ آغاز سر محمد دانش آج کی نماز کے سبق سے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ رب اجعلنی، یا رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والے، ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ میں جناب سر محمد ادری سے ترجمہ اور تفسیر قرآن پاک کے لیے درخواست گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور 66 ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے، یعنی تم خوب جانتے ہو اس بات کو، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے معاملے میں، فقلنا، سو کہا ہم نے، لہم، ان سے، کونو، ہو جاؤ، قردۃً، بندر، خاسئین، ذلیل، دھتکارے ہوئے۔ بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں غالباً یہ ایسے جگہ پہ رہتے تھے جہاں قریب میں سمندر تھا اور مچھلی خوب آتی تھی، اور یہ مچھلی استعمال کرنے کھانے کے عادی تھے۔
اور اللہ کی طرف سے انہیں ہفتے کے دن یہ پابندی تھی ان پہ کہ سوائے عبادت کے تم اور کوئی کام نہیں کرو گے۔ ہفتے کا دن ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے، ان کے ہاں ہفتے کا دن تھا، اور پابندی ہماری نسبتاً زیادہ تھی ان پہ کہ سارے دن میں، یعنی وہ جو دن جب شروع ہوگا اس کے بعد سے تم بس پورے ہفتے والے دن میں تم کوئی کام نہیں کرو گے عبادت کے علاوہ۔ اس میں ان مچھلیوں کا شکار بھی ممنوع تھا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چونکہ یہ تو امتحان ہے، تو ہفتے والے دن مچھلی پانی پہ قریب کنارے پہ زیادہ آتی تھی۔ اب یہ کیا کریں، یہ تو مچھلی کھانے کے عادی ہیں، اور مچھلی چھوڑیں کیسے؟ اب مچھلی تو ظاہراً ہفتے والے دن زیادہ شکار آ رہا ہے، تو انہوں نے ایسے ہیلے اختیار کیے کہ جس کے ذریعے ظاہراً یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے اور مچھلی کا شکار نہیں کیا، لیکن حقیقتاً وہ شکار کر بھی نہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس پانی کے قریب بڑے بڑے تالاب گڑھے کھود دیے اور ہفتے والے دن پانی اس طرف چھوڑ دیتے تھے بس، اور شام کو پانی بند کر دیا بس۔ اب یہ جو پانی آیا گڑھے میں تو مچھلیاں آ گئی، تو ظاہراً تو مچھلیاں نہیں پکڑی، لیکن مچھلیاں تو قید ہو چکی، اور اتوار والے دن وہاں سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ یا بعض نے لکھا ہے کہ جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا ہوتا ہے، تو وہ دھاگا، وہ رسی جو تار ہوتی ہے اسے پھینک دیتے تھے کانٹا لگا کے پانی میں، اب اسے پیچھے سے باندھ دیا بس، ٹھیک ہے پڑی ہوئی ہے، مچھلی نے اسے نگل لیا۔ اب بظاہر تو مچھلی انہوں نے نہیں پکڑی، لیکن مچھلی تو کانٹے میں پھنس چکی ہے، اور وہ اتوار کو نکال لیتے تھے، تو ظاہراً یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، اور حقیقتاً کیا اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہوتے تھے۔ اب ابتدا میں تو یہ اس طرح کے ہیلے کرتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ عادت ایسی بگڑی کہ عام طور پہ یہ ہفتے کو یعنی بغیر کسی ہیلے کے شکار شروع کر دیا۔ یہاں ضمناً ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح ان کے اوپر پابندی کی تھی کہ ہفتے والے دن کوئی کام عبادت کے علاوہ نہیں کریں گے، اسی طرح ہم پہ بھی ایک پابندی ہے جسے ہم نے عام طور پہ بھلا دیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے والے دن نماز کے لیے جمعے کے لیے بلایا جائے، اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو بس پھر دوڑو، لپکو اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف۔ وذروا البیع، اور تجارت کام چھوڑ دو، سارے کام ہمارے ہاں بھی حرام ہیں، ممنوع ہیں پہلی آذان کے بعد، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے کہ ایک تھوڑا سا وقت ہمیں پابندی لگائی گئی ہے، ان پہ تو پورے یعنی ہفتے کا پورا 24 گھنٹے جو ٹائم تھا وہ ان پہ پابندی تھی، لیکن ہمارے اوپر اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ پہلی اذان یعنی وقت داخل ہوا جمعے کا، تو بس اس وقت سے ایک ہی کام ہے کہ بس اب یا تو وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، یعنی جمعے سے متعلقہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے، بس فوراً جمعے کے لیے چلے، اور جمعے کی نماز کے بعد اللہ نے پھر اجازت دے دی ہے، ٹھیک ہے جب تم نماز پڑھ لو تو جاؤ پھر اللہ کر دیا ہوا رزق اسے تلاش کرو، لیکن ہم اتنی بھی پابندی جو ہے اس پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس وقت بھی ہم دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ظاہراً تو ہفتے والے دن اللہ کے حکم کی پابندی کرتے تھے، لیکن حقیقتاً اللہ کے حکم کو توڑتے تھے، ہیلے کرتے تھے، اور بعد میں آہستہ آہستہ میں نے کہا کہ وہ ہیلا بھی چھوڑا، اور عملاً ایسی نافرمانی شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا تھا شکار سے وہ کرنے لگے ہفتے والے دن، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی کہ ان کو اللہ نے کہا، ہم نے کہا ہو جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل، رسوا، دھتکارے ہوئے۔ لیکن یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو بندر ہمارے ہاں ملتے ہیں، یا جس طرح آگے چل کے ان کے بارے میں آیا کہ ان کے میں سے خنزیر بھی بنائے گئے، سور بھی، تو یہ جو جانور آج ہمارے ہاں یہ وہ نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جن قوموں پہ بھی ایسے عذاب آئے بس 3 دن کے بعد انہیں ختم کر دیا گیا،
تو جن پہ عذاب آیا تھا ان میں سے ان لوگوں کو بس 3 دن کے بعد اللہ نے ختم کر دیا۔ یہ جانور پہلے بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جنہیں سزا ملی تھی، یعنی ان کی کوئی اولاد یا ان کی نسل نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے یہ جو سزا دی تھی فَجَعَلْنَاهَا، سو بنایا اس کو، یعنی اس سزا کو ہم نے بنا دیا نکالن، عبرت کا سامان۔ کن لوگوں کے لیے؟ لما، ان لوگوں کے لیے بین یدیہا، جو اس وقت تھے، جو سامنے تھے، یعنی جس وقت سزا ہوئی تھی۔ تو اب ایک تو وہ مجرم تھے جنہیں سزا ہوگی، اب جو باقی لوگ ہیں ان میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو نافرمان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان، دیکھو اس طرح یہ جو انہوں نے کیا نا، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو تم پہ بھی ایسا کوئی عذاب آ جائے گا۔ اور دوسرے جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ایسی چیز نظر آئے تو اپنے کام پر، نیکی پر قائم رہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو وہاں تھے ان کے سامنے ان کے لیے ہم نے اس کو عبرت کا سامان بنایا، اور اسی طرح کے لوگ جو بعد میں آنے والے بھی نافرمان تھے وما خلفہا، ان کے لیے بھی ہم نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا، وموعظۃ، اور نصیحت بنا دیا ہم نے للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، یعنی جو نیک صالح لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیز نصیحت ہوتی ہے کہ دیکھو جو برے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، تو اس کا فائدہ وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی نیکی پر قائم رہتے ہیں، تو ان کے نیکی پر قائم رہنے کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے، ان کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ اور ایسی چیز جو ہے، ایسی سزا، اس کو دیکھنا یہ برے لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بن جاتا ہے کہ عبرت حاصل کریں کہ ایسے اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسی سزا کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کے احکامات پہ پوری طرح اپنی طرف سے عمل کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی گناہ کی سزا دے دیں اور انسان دنیا میں رسوا ہو جائے اور خدا نہ خواستہ زیادہ ہی کسی کو ڈھیل مل جائے اور دنیا میں کچھ نہ کہا جائے اور ساری سزا آخرت میں مل جائے۔ سزا چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں، دونوں ہی بہت تکلیف دہ اور بہت بری چیزیں، ان سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ محترم سامعین، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری ایک دعوت فکر و عمل ہے۔ کلام اقبال پیش کرنے کے لیے میں حافظ محمد نوفل بن سہیل جماعت ہشتم سے درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اردو مجموعہ کلام بانگ درا سے یہ نظم، خطاب با جوانان اسلام سے یہ اشعار پیش خدمت ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیار، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی،
نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ شکریہ۔ شکریہ۔ محترم سامعین، یہاں نرگس ہزاروں سال سے میرے آبا کی قبروں پر بیٹھ کر اپنی بے نوری پر ماتم کنا ہے، مگر جنہیں اس کا دیدہ ور بننا تھا وہ کہیں نہیں۔ نیل سے لے کر تا بخاک کاشغر مسلمان بکھرے ہوئے ہیں۔ زمینی، زمانی اور قلبی فاصلوں کو سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ یہی بزم جہاں کا نیا انداز ہے، یہی ذوق پرواز بھی ہے اور یہی وقار بندگی بھی۔ شکریہ۔